بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اب تم اپنے اس فلیٹ سے باہر نہ نکلنا۔ تخلیہ ہوتے ہی اول خان نے رازدارانہ لہجے میں ہدایت دے کر میرے بدن میں سنسنی کی لہریں دوڑا دی۔ کیوں؟ کیا یہ فلیٹ بھی ہمارے دشمنوں کی نظروں میں آ گیا ہے؟ تمہارے خلاف FIR درج ہونے کے بعد امریکی ذرا تیزی دکھا رہے ہیں۔ انہوں نے سرکاری سطح پر ہماری طرف سے لا علمی کے اظہار کے بعد باضابطہ طور پر نادرا کے فلیٹ کی نشاندہی کی ہے۔ ان کا اصرار ہے کہ تم وہاں مقیم ہو۔ غنیمت ہے کہ یہ بات اب کہی جا رہی ہے، انہیں بر وقت ہوش آ جاتا تو مشکلات پیدا ہو سکتی تھی۔ اس کے بعد ان کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ میرے لیے وہ اطلاع تشویشناک تھی۔ وہ قانون کے محافظوں کو تمہاری راہ پر ڈالنے کی سرتوڑ کوششوں کا آغاز کر چکے ہیں۔ انہیں جواب دے دیا گیا کہ وہ فلیٹ خالی اور مکفل پڑا ہوا ہے۔ کھٹومل کے بھیجے ہوئے قاتلوں کے ناکامی کے بعد یہ بات انہیں پہلے ہی معلوم ہو چکی ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ وہ اب کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ میرے لیے اصل اہمیت ان کے موجودہ عزائم کی ہے۔ FBI کا ایک سراغر سان 2 تربیت یافتہ کتوں کے ساتھ کراچی میں موجود ہے۔ امریکی کتے میرے لیے نئے نہیں ہیں، میں نے ہنس کر کہا، میں انہیں پہلے بھی بھگت چکا ہوں۔ شاید تم امریکیوں پر طنز کر رہے ہو، وہ کچھ نہ کچھ سمجھنے والے انداز میں بولا۔ امریکی 2 ٹانگوں والے ہوتے ہیں، میں چوپایوں کی بات کر رہا ہوں۔ تمہارا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، ورنہ تمہیں یاد آ جاتا کہ سوسائٹی میں راس المیڈا سے میرے پہلے تصادم کے فوراً بعد PECHS کی گلیوں میں ایک خونخوار کتا میرے بو پر حملہ آور ہوا تھا۔ کھڑکیوں کا شیشہ گرا ہوا ہوتا تو وہ میرا پورا شانہ ادھیڑ ڈالتا۔ یاد آ گیا؟ اول خان بولا، تم نے اسے مار دیا تھا۔ اس روز سلطان شاہ تم سے بچھڑ گیا تھا اور تم اس کی تلاش میں گلیاں چھانتے پھر رہے تھے۔ گڈ، میں ہی حوالہ دے رہا تھا۔ اب شاید وہ سراغر سا اپنے کتوں سمیت نادرا کے فلیٹ میں جانا چاہ رہا ہوگا۔ 100% یہی قصہ ہے۔ بات ان کی خواہش سے آگے بڑھ چکی ہے۔ اس خواہش کو مسترد کرنے کو یہ مفہوم دیا جاتا کہ مقامی حکام تمہیں تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ امریکیوں اور مقامیوں پر مشتمل ماہرین کی ایک ٹیم دونوں کتوں کے ساتھ آج 3 بجے فلیٹ کا معائنہ کرے گی۔ انہیں پھر چوٹ ہوگی۔ میں نے خوش دلی سے کہا، سارا سامان پہلے ہی وہاں سے نکالا جا چکا ہے۔ وہاں اتنے لوگوں کی آمد و رفت رہی ہے کہ وہ مر کر بھی میری بو کا سراغ نہیں لگا سکیں گے۔ بیشتر سامان نکال لیا گیا، مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ چیزیں وہاں رہ گئی ہوں گی۔ اس وقت یہ معلوم ہوتا کہ نادرا کا گھر ہمیشہ کے لیے خالی کرنا ہے تو ہر چیز منگوا لینا۔ اس سے بھی مدد نہیں ملے گی۔ ذاتی استعمال کی چیزوں پر کسی کا نام نہیں لکھا ہوا ہوتا۔ پھر بھی احتیاط ضروری ہے۔ آج تم بھول کر بھی باہر نہ نکلنا۔ وہ کتوں کو تمہاری بو پر سدا کر اس علاقے میں آزاد چھوڑنا چاہ رہے تھے تاکہ کتے ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد کسی خاص مقام کی نشاندہی کر سکیں۔ اگر تحفظ عامہ کے تحت یہ تجویز سختی سے مسترد کر دی گئی، کتے لاکھ تربیت یافتہ ہوں لیکن کسی بھی چیز سے مشتعل ہو کر خونخوار ہو سکتے ہیں۔ بہتر ہوتا کہ ان کی تجویز قبول کر لی جاتی اور تمہارے نشان چھپ کر انہیں بھون ڈالتے۔ ان کی ہر بات مان لینے سے ان کے حوصلے بلند ہو جاتے۔ پتہ نہیں آگے وہ کیا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہیں بے لگام آزادیاں نہیں دی جائیں گی۔ تم امریکیوں کی توہین کر رہے ہو۔ لگام چوپایوں کو دی جاتی ہے۔ میں نے یاد دلایا، ایسی باتیں قوموں کے بارے میں نہیں، افراد کے بارے میں کی جاتی ہیں۔ ہر قوم میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر چوپائے تو کیا درندے بھی شرما جائیں۔ میں تم سے متفق ہوں۔ کچھ ہی روز پہلے میں نے ایک جاپانی کے بارے میں پڑھا ہے۔ وہ اپنی خوبصورت دوستوں کا گوشت ڈیپ فریزر میں منجمد کر کے مہینوں بہت رغبت سے استعمال کرتا تھا۔ یہ اس کی ذاتی کج روی تھی، ورنہ جاپانی قوم منکسر مزاجی، خوش اخلاق اور امن پرور مشہور ہے۔ ایک اہم بات بتا دوں، بات کرتے کرتے اول خان کی کوئی بھولی ہوئی بات یاد آ گئی۔ یہاں کے حفاظتی انتظامات میں نے ذرا سی تبدیلی کی ہے۔ آدمی 2 ہی ہیں مگر آپریٹس 1 رہ گیا ہے۔ دوسرا آپریٹس اسٹیشن 4 پر ہے تاکہ ہم سب کا وہاں سے بھی رابطہ رہ سکے۔ یہ بندوبست اسی طرح ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال دیر آئے درست آئے۔ سلمہ ہم دونوں کے لیے چائے لے آئی۔ ساتھ ہی یہ اطلاع بھی ملی کہ جہانگیر بیدار ہو کر غسل خانے میں گھسا ہوا تھا اور کسی بھی وقت برآمد ہو کر ہمارے ساتھ شامل ہو سکتا تھا۔ ہم چائے کی پیالیاں خالی بھی نہ کر پائے تھے کہ جہانگیر دونوں ہتھیلیاں رگڑتا اور چہکتا ہوا آ پہنچا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اس نے غسل کے
کے پانی کے ساتھ رات کی مے نوشی کے جملہ اثرات ڈرین پائپ میں بہا دیے ہوں۔ اس کے پیچھے پیچھے سلمہ ناشتے کی ٹرے لیے وہاں آ گئی اور خود بھی بیٹھ گئی۔ جہانگیر کو معلوم تھا کہ اسے ٹکرانے والے دونوں افراد ایس ٹی ایف کی تحویل میں دیے گئے ہیں۔ اس نے اول خان سے رسمی طور پر ان کے بارے میں پوچھا، اس کے حیدرآباد کے ہنگامی دورے کے بارے میں چند سوال کیے۔ اس دوران میں وہ ناشتے سے بھی انصاف کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد اول خان نے اپنے آپریٹرز پر کال سگنل دیکھ کر آواز کھولی تو کوئی اس سے گفتگو کرنی چاہ رہا تھا۔ اول خان نے جو ہی اپنی موجودگی کا پیغام دیا، دوسری طرف سے آواز آنے لگی، پولیس نے نسیم کو پکڑ لیا ہے، یہ اطلاع ابھی میں نے بکھلا کر آپریٹرز اس کے ہاتھ سے چھینا اور آف کر دیا۔ اول خان تحیر زدہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ تم نے اسے کیوں بند کر دیا؟ اسی وقت سلمہ کچن سے دوڑی چلی آئی۔ وہ جہانگیر کے لیے چائے لینے گئی ہوئی تھی۔ ابھی کوئی بررائی ہوئی آواز میں نسیم کا ذکر کر رہا تھا۔ تم لوگوں نے بھی آواز سنی ہوگی۔ تینوں احمقانہ انداز میں ایک دوسرے کے چہرے تکنے لگے۔ ہماری خاموشی مشکوک ٹھہرتی۔ میں نے جلدی سے کہا، ہم نے کچھ نہیں سنا، تمہارے کان بج رہے ہیں، رات کو بھی تمہیں اسی کے خواب نظر آتے رہے ہوں گے۔ ہاں، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی۔ اول خان نے سر ہلا کر میری تائید کی۔ سلمہ کے لیے میرے جواب سے زیادہ معتبر اول خان کی تائید تھی۔ وہ مطمئن ہو کر لوٹ گئی۔ تم ضرور اسے مروا دو گے، میں نے دبی زبان میں اول خان پر غصہ نکالا۔ وہ خفت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں نے پوری احتیاط کی ہے۔ آپریٹرز ذہن میں نہیں آیا تھا، یہ خبر بھی عین اسی وقت آنی تھی۔ میں نے بازو پکڑ کر اسے صوفے سے اٹھایا اور تقریباً کھینچتا ہوا اپنے کمرے میں لے گیا۔ اب یہاں سے بات کرو کہ کیا ہوا ہے، میں نے اسے باتھ روم کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے اندر چلا گیا اور آپریٹرز پر اپنے آدمی سے رابطہ کرنے لگا۔ آپریٹرز کی آواز کم رکھ کر اس نے دھیمی آواز میں گفتگو شروع کی۔ میں کھلے ہوئے دروازے پر کھڑا ہر لفظ سن رہا تھا۔ اصل خبر وہی تھی جو ہم سن چکے تھے۔ نسیم کو اس کے گھر سے اٹھا کر خواتین کے تھانے میں بند کر دیا گیا تھا۔ اپنی مجرمانہ پس منظر کی وجہ سے وہ پولیس کو دیکھ کر غائب ہو گئی تھی اور کسی مزاحمت کے بغیر خود کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کے بارے میں کوئی نئی خبر ملے تو نسیم کے بجائے مولا بخش کا نام استعمال کرنا۔ یہ احتیاط بہت ضروری ہے۔ اوور اینڈ آل، اول خان نے آخر میں آئندہ کے لیے ہدایت دینی نہیں بھولا تھا۔ تم نے اچھا کیا کہ آپریٹرز چھین کر آف کر دیا۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ ہم تینوں یک زبان نہ ہوتے تو کوئی گڑبڑ شروع ہو سکتی تھی۔ اول خان نے آپریٹرز جیب میں رکھا اور ہم دونوں کمرے سے نکل آئے۔ اول خان حیدرآباد سے شہزاد پور سے ہو کر کراچی لوٹ آیا تھا، لیکن اس نے کھٹومل راجوانی کو فراموش نہیں کیا تھا۔ اس مکار آدمی کے ہاتھوں اٹھائی ہوئی ذک اسے مضطرب کیے دے رہی تھی۔ اس نے فون پر اپنے ذرائع سے رابطہ کر کے نواب شاہ اور اس کے قرب و جوار کا سارا علاقہ چیک کروا لیا تھا، مگر کہیں بھی پچھلی رات کسی ایسے زخمی کی آمد کی اطلاع نہیں ملی تھی جس پر کھٹومل ہونے کا شبہ کیا جا سکتا۔ وہاں کود کر وہ خاموشی سے نکل گیا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ وہ سخت جان مجرم چلتی ٹرین سے ایک خطرناک چھلانگ لگانے کے باوجود بری طرح زخمی ہونے سے کیسے محفوظ رہا تھا۔ اس کی دانست میں وہ واقعہ کھٹومل کی مقدر کی یاوری کا کھلا ثبوت تھا۔ اس کے ستارے ساتھ نہ دے رہے ہوتے تو وہ اپنے گھر بلکہ کمرے میں مال مسروقہ کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہوتا، اور اول خان اس کے دوسرے فرار کا بھی چشم دید گواہ تھا۔ میں اس کے تجزیے پر حرف گیری نہیں کر سکتا تھا۔ 1 بجے کے بعد کھٹومل کے اثر و رسوخ کے کمالات سامنے آنے شروع ہو گئے۔ اسٹیشن 4 پر صوبے کے اعلیٰ حکام کا دباؤ بڑھ گیا۔ وہ سب اول خان کو تلاش کر رہے تھے۔ ماتحت عملہ پیغامات نوٹ کر کے اول خان کی مصروفیات سے لا علمی کا اظہار کرتا رہا۔ پیغامات کی تکرار شروع ہوئی تو ان میں سے کسی نے آپریٹرز پر 1:30 بجے اول خان کو ان پیغامات کی پہلی رپورٹ دی۔ آئی جی اور صوبائی ہوم آفس کو میری تلاش ہے۔ اس کا مطلب ایک ہی ہو سکتا ہے کہ کھٹومل اسلام آباد پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ہے، اول خان نے تفکر امیز لہجے میں کہا۔ وہ آج صبح سویرے حیدرآباد یا نواب شاہ سے جہاز کے ذریعے اسلام آباد گیا ہوگا۔ ٹرین سے اتنی جلد وہاں پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے خیال ظاہر کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام آباد میں ہمارے آدمی سو رہے تھے۔ غصے اور بے بسی کے عالم میں اول خان نے اٹھ کر ٹہلنا شروع کر دیا۔ انہیں پہلے سے ہوشیار کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہ اس کی راہ روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہ عجیب سی بات ہے۔ انہیں الزام نہ دو، وہ تمہارے سامنے سے 2 مرتبہ فرار ہو چکا ہے۔ وہ چھلاوا بنا ہوا ہے۔ کھٹومل کے گھر پر چھاپا کس کی ہدایت پر کیا گیا تھا؟ تم نے اسلام آباد سے اس بارے میں کسی قسم کا حکم جاری کرایا تھا؟ میری رسائی اپنی فورس کمانڈر تک تھی۔ پتہ نہیں اس نے کس اتھارٹی سے بات کی تھی۔ کہیں تم کسی جواب دہی کا خطرہ تو محسوس نہیں کر رہے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ جواب دہی کی مجھے جوتے کی نوک کے برابر پرواہ نہیں۔ جلاہٹ اس بات کی ہے کہ ہماری راہیں مسدود کر کے ایک خطرناک مجرم کے لیے آسانیاں پیدا
پیدا کی جا رہی ہیں۔ بڑے مگرمچھوں کی گرفتاری سے پہلے اجازت لینے کا فلسفہ اب سمجھ میں آ رہا ہے، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ عام آدمی جرم نہ بھی کرے تو پولیس محض شبے میں اسے اٹھا کر حوالات میں بند کر دیتی ہے، بڑے آدمی کا جرم سامنے آنے پر بھی اس کی گرفتاری محال ہوتی ہے۔ یہی خرابیاں ہمیں تباہ کر رہی ہیں۔ مجرم کوئی بھی ہو، اسے بے رحمی سے کچل دینا چاہیے۔ پتہ نہیں یہ سیدھی سی بات اوپر والوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی۔ الزام کی نوعیت جانے بغیر ہر مقتدر آدمی اپنے عزیزوں، دوستوں اور حلیفوں کو تحفظ فراہم کرنے پر تل جاتا ہے۔ اصل بات وہی ہے جو تم ایک بار کہہ چکے ہو، یہ سب ہمارے سسٹم کی خرابیاں ہیں جو چھوٹے موٹے اور نیم دلانہ اقدامات سے ختم نہیں ہو سکتی۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اس سسٹم کے پابند ہیں، ہمیں اسی میں رہ کر کام کرنا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے ایس ٹی ایف غیر ملکی دشمنوں کو اپنا ہدف بنائے رکھتی ہے۔ مقامی گاند میں جب بھی ہاتھ ڈالا جاتا ہے، نت نئے مسائل سر اٹھانے لگتے ہیں۔ یہ باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں، پہلے یہ دیکھو کہ وہ لوگ تم سے کیا چاہتے ہیں۔ دیکھنا پڑے گا، یہ پروٹوکول کی مجبوری ہے۔ وہ لوگ مجھ سے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، یہ کہہ کر اول خان نے بے دلی سے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ پہلے اس نے صوبے کے انسپیکٹر جنرل کے دفتر کا نمبر ملایا۔ آئی جی کے پی اے نے اس کا نام سنتے ہی کال اپنے باس سے ملا دی۔ سلام دعا کے بعد اول خان بس یس سر ہی کہتا رہا۔ دوسری طرف سے آنے والی ہدایت میں شاید اس کے بولنے کی گنجائش نہیں تھی۔ بالکل سر، میں وقت پر پہنچوں گا، میرے ساتھ ایک ماتحت بھی ہوگا، آخر میں اس نے کہا۔ جواب میں دوسری طرف سے پھر کچھ کہا گیا۔ چند ثانیوں کی خاموشی کے بعد اول خان نے عاجزانہ لہجے میں آئی جی کا شکریہ ادا کیا اور غصے سے ریسیور کریڈل پر پٹک دیا۔ اب وقت کی بربادی کا دور چلے گا۔ سیکرٹری نے ہوم آفس میں آج شام 6 بجے ایک اجلاس طلب کیا ہے جہاں مجھے بھی طلب کیا گیا ہے۔ اول خان نے بنائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے آئی جی سے ایک ماتحت کو اپنے ساتھ لانے کی اجازت لے لی ہے، تم میرے ساتھ چلو گے۔ آج تم نے مجھے گھر سے نہ نکلنے کی ہدایت دی تھی۔ میرا فکرہ مکمل ہونے سے پہلے وہ بول پڑا۔ مجبوری ہے، تمہیں چلنا ہوگا تاکہ میں وہاں بہکنے نہ پاؤں۔ تم یقین کرو کہ اس وقت میرے خون کی گردش خود بخود تیز ہو چکی ہے۔ اگر امریکی بھی وہاں موجود ہوئے تو میں مارا جاؤں گا، میں نے خوش دلی سے کہا۔ وہ نہیں ہوں گے، انہیں 3 بجے تمہارے چھوڑے ہوئے فلیٹ میں جانا ہے۔ ان میں سے کوئی نہیں پہچانتا۔ تم کسی فرضی نام سے وہاں جاؤ گے، تمہارا بال بھی بیکا نہ ہوگا۔ جذبات کی روح میں آ کر تم ایک انتہا پسندانہ فیصلہ کر رہے ہو۔ میں اپنے فیصلے کے نتائج کا سامنا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہوں۔ تم پر ذرا بھی آنچ آنے سے پہلے میں ہر ایک سے ٹکرا جاؤں گا۔ اول خان کچھ بھی سننے پر آمادہ نہیں تھا۔ اگر تم ضد پر اتر آئے ہو تو مجھے کوئی عذر نہیں، ایک تجربہ یہ بھی صحیح۔ تم دونوں برا نہ مانو تو میں بھی کچھ عرض کروں۔ جہانگیر نے طویل خاموشی کے بعد معذرت خواہانہ انداز میں زبان کھولی۔ معاف کرنا، اپنی باتوں میں الجھ کر ہم تمہیں بالکل فراموش کر بیٹھے۔ اول خان نے خفت سے کہا، تم پوری آزادی سے کوئی بھی مشورہ دے سکتے ہو۔ تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن یہ اندازہ ضرور ہو رہا ہے کہ تم نے میری وجہ سے کالو پر ہاتھ ڈالا اور اب اس کی وجہ سے کسی چکر میں پھنس گئے ہو۔ میری مانو تو اسے چھوڑ دو، جو ہوگا دیکھ لیا جائے گا۔ جہانگیر نے پورے خلوص سے کہا۔ وہ ڈاکو تھے، انہیں پکڑنے سے کیا مشکل پیدا ہو گئی؟ سلمہ نے حیرت سے پوچھا۔ اس کارنامے پر تو ڈینی کو انعام ملنا چاہیے تھا، یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ بی بی تم اپنی ننھی سی عقل پر زور مت دو، جہانگیر نے اس پر طنز کیا۔ کچن میں جا کر کھانے پینے کا بندوبست کرو، یہ مردوں کی باتیں ہیں، ہم خود کچھ طے کر لیں گے۔ جہانگیر کی بک بک پر دھیان مت دو، مگر لنچ بہت ضروری ہے۔ ہم خالی پیٹ میٹنگ میں گئے تو کسی نہ کسی سے لڑ بیٹھیں گے، اس کا گناہ تمہارے سر آئے گا۔ تم ہمیشہ ان کا ساتھ دیتے ہو، سلمہ نے اٹھتے ہوئے شکوہ کیا۔ میں بلا وجہ تمہارے سر پر بوجھ نہیں بنوں گی، 1 گھنٹے بعد جب چاہو کھانا مانگ سکتے ہو، ہم مانگنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ 3 بجے میز پر لگا دینا۔ اس کے جاتے جاتے جہانگیر نے ہانک لگائی۔ کھانا مقدر میں وافر اور ذائقے میں لذیذ ہونا چاہیے۔ میں چند ثانیوں تک جہانگیر کو گورتا رہا، پھر آہستگی سے کہا، میں نے اس کے سامنے تمہاری لاج رکھ لی، اب تم بھی جا کر اس کا ہاتھ بٹاؤ۔ یہ معاملہ بہت سنگین ہو گیا ہے، ہم دونوں کو تخلیے میں بیٹھ کر اس پر اپنا سر کھپانا ہوگا۔ مجھے صرف ایک بات بتا دو، اس نے آگے جھک کر سرگوشیانہ لہجے میں جو خوشامد کی، کیا یہ سارے خطرات صرف اسی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں کہ میں نے نسیم سے راو رسم پیدا کرنے کی کوشش کی تھی؟ تم دونوں کی باتیں سننے کے بعد یہ احساس مجھے مار ڈال رہا ہے، بنیاد وہی ہے۔ تم اس عورت کی حوصلہ افزائی کرتے نہ بعد کے واقعات رونما ہوتے۔ کالو کی گرفتاری کے بعد کچھ دوسرے عوامل نے پورے معاملے کو سنگین بنا دیا ہے، پھر تم غور و خوض کرو، میں تمہارا ایک لمحہ بھی برباد نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ گیا۔ اول خان نے نیچی آواز میں مجھے آئی جی سے ہونے والی
والی گفتگو سے آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ ابھی تم نے صرف ایک فون کیا ہے، کچھ اور لوگوں بھی تمہاری تلاش میں ہے۔ اس کی بات مکمل ہونے پر میں نے اسے یاد دلایا۔ وہ بھی یہی سلسلہ ہے۔ وہ اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے بولا، لیکن مجھے ہوم آفس والوں سے بھی بات کر لینی چاہیے، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ اس بار میں نے اول خان کا پیچھا نہیں کیا، وہ گیا اور چند منٹ بعد لوٹ آیا۔ وہی کہانی تھی، مجھ سے ریکارڈ ساتھ لانے کی فرمائش کی گئی تھی۔ میں نے صاف بتا دیا کہ ہم ریکارڈ کے بغیر کام کرنے والے لوگ ہیں، ہمارا ریکارڈ فائلوں کے بجائے ذہنوں میں محفوظ ہوتا ہے۔ ویسے بھی وہ چھاپا ہم نے نہیں مارا تھا، میں مبصر کے طور پر اس کارروائی میں شریک ہوا تھا، اصل ذمہ داری آئی جی کی تھی۔ اول خان نے بدلے ہوئے حالات کی روشنی میں اپنے انتظامات میں جو تبدیلیاں کی تھیں، ان کے نتیجے میں کھانے کی میز پر اسے آپریٹرز پر پیغام ملا کہ ٹھیک 3 بجے 4 امریکی، 6 پاکستانی اور 2 قادآور کتے اس عمارت میں داخل ہوتے دیکھے گئے تھے، جس کی اوپری منزل پر نادرہ غنی کا آراستہ فلیٹ واقع تھا۔ یہ اطلاع اس اعتبار سے تسلی بخش تھی کہ ان کے وہاں مصروف ہو جانے کے بعد 6 بجے والے اجلاس میں ان کی شرکت کا بہت کم امکان رہ جاتا تھا۔ 4 بجے ایس ٹی ایف کے ایک اہلکار نے ڈور بیل بجا کر خاکی رنگ کا ایک لفافہ سلمہ کے حوالے کر دیا۔ اول خان نے لفافے میں موجود چند کاغذات کا جائزہ لینے کے بعد انہیں پھاڑ کر طلب کر دیا۔ باقی رہ جانے والی 3 دستاویزات میری طرف بڑھا دی۔ ان کاغذوں کی رو سے میرا نام ریٹائرڈ کرنل جمال دستی تھا اور میں کئی سال کی مدت سے اسپیشل ٹاسک فورس سے وابستہ تھا۔ ایک طرف یہ انتہا تھی کہ امریکیوں کے پاس میری کوئی تصویر نہیں تھی، دوسری طرف تصاویر کی اتنی فراوانی تھی کہ میں شناختی کارڈ پر پلاسٹک کوٹنگ کے نیچے اپنی تازہ تصویر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میرے سوال پر اول خان نے بتایا کہ وہ تصاویر امریکہ کے سفر کے لیے پاسپورٹ پر لگانے کے لیے اتروائی گئی تھی۔ اس کام میں ایک تصویر استعمال ہوئی، دوسری ضائع ہو گئی، 2 اول خان کے پاس محفوظ تھیں۔ میرا ایس ٹی ایف کا کارڈ بننے کے بعد بھی ایک تصویر باقی رہ جاتی تھی۔ 5:30 بجے دوبارہ اطلاع ملی کہ 10 رکنی مشترکہ ٹیم بدستور عمارت میں مصروف تھی۔ اس کی حفاظت کے لیے عمارت کے گرد پولیس اور امریکن میرین فورس کے کئی دستے پھیلے ہوئے تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ ساری حفاظتی نفری ٹیم کے بعد وہاں پہنچی تھی۔ شاید ان لوگوں نے اپنی آمد سے پہلے مکمل رازداری برقرار رکھنے کے لیے وہ طریقہ کار اپنایا تھا جو خطرناک بھی ثابت ہو سکتا تھا، مگر اطلاع سے ظاہر ہو رہا تھا کہ سب کچھ بہتر تھا۔ وہاں حالات کو بہتر ہونا ہی تھا۔ امریکیوں کی اصل پرخاش میری ذات سے تھی اور میں دوسری الجھنوں میں گرفتار تھا۔ اول خان میرا مضبوط ترین مددگار تھا، وہ خود ذہنی یکسوئی سے مجروح ہو چکا تھا۔ یہ نکات امریکیوں کے لیے عافیت اور زندگی کی ضمانت فراہم کرتے تھے۔ دوسرے پیغام ملتے ہی ہم دونوں نے بھرے ہوئے پستولوں کے ساتھ فلیٹ چھوڑ دیا۔ اس موقع پر مجھے بیم گن کو چھوڑنا پڑا۔ کسی حفاظتی جامہ تلاشی کے نتیجے میں اس کا راز فاش کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ ویسے بھی اس سرکاری اجلاس میں ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ نیچے اول خان کی گاڑی ڈرائیور سمیت موجود تھی۔ ہمارے سوار ہوتے ہی بظاہر سرکاری نظر آنے والی وہ غیر سرکاری جیپ سندھ اسمبلی کے قریب واقع دفاتر کی طرف روانہ ہو گئی۔ فاصلہ زیادہ طویل نہیں تھا، ہم 15 منٹ میں وزارت داخلہ پہنچ گئے۔ اس وقت تمام صوبائی دفتروں میں چھٹی ہو چکی تھی۔ دن میں گاڑیوں اور انسانوں سے بھری ہوئی وہ سڑک بالکل خالی اور ویران نظر آ رہی تھی۔ اس کے دونوں سروں پر پولیس کی چند گاڑیاں نظر آ رہی تھی۔ صوبے کے آئی جی اور ہوم سیکرٹری کی آمد کی وجہ سے ان گاڑیوں کا موجود ہونا تعجب خیز نہیں تھا۔ فاٹک پر شناخت اور رہنمائی کے بعد اندر بھی کچھ لوگ شرکاء کے منتظر تھے۔ مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد ہم کانفرنس روم میں پہنچے تو وہاں ایک لمبی میز کے گرد 20-22 کرسیاں پڑی ہوئی تھیں، جن پر صرف 6 افراد براجمان تھے۔ ان میں سے ایک پولیس یونیفارم میں ملبوس تھا۔ عہدے کے نشانات سے وہ کراچی کا ڈی آئی جی معلوم ہو رہا تھا۔ ہوم آفس کے افسر مہمانداری نے تعارف کرایا تو میرے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ ایک آدمی ڈی آئی جی کے ساتھ آیا تھا، 2 سی آئی اے کے اعلیٰ عہدیدار تھے، باقیہ 2 آئی بی یا انٹیلیجنس بیورو کی نمائندگی کر رہے تھے۔ وہ دونوں اول خان کے پرانے واقف کار تھے۔ 6 بجنے سے چند منٹ پہلے آئی جی پوری وردی میں داخل ہوا، وہ بھی اکیلا نہیں تھا۔ سب نے نشستوں سے اٹھ کر اس کا استقبال کیا۔ یہ دور ختم ہونے نہ پایا تھا کہ سیکرٹری اپنے بھاگتے دوڑتے ہوئے عملے کے کئی ارکان کے ساتھ آ گیا۔ رسمی فکروں کے تبادلے پر ہلکے پھلکے کھوکھلے مذاق کے بعد سب نے اپنی مقررہ نشستیں سنبھال لی۔ میز کے گرد رکھی ہوئی کرسیوں پر اس وقت صرف 16 نفوس براجمان تھے۔ سیکرٹری نے سگار کا کش لے کر ناقدانہ نظروں سے شرکاء کا سرسری جائزہ لیا، پھر بولا، سب سے پہلے یہ وضاحت ضروری ہے کہ آج کا یہ اجلاس غیر رسمی اور آف دی ریکارڈ ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہاں ایک ایسی ایجنسی کے 2 نمائندے
بندے موجود ہیں جو سرکاری سطح پر اپنا کوئی وجود نہ رکھنے کے باوجود بہت فعال ہیں۔ بہت سی نگاہیں میرے اور اول خان کے چہروں پر مرکوز ہو گئی۔ وہ سب صوبے کے اعلیٰ ترین افسران تھے اور سب ہی کسی نہ کسی فورس یا ایجنسی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی بھیڑ میں میں خود کو بونا اور اجنبی محسوس کر رہا تھا۔ میری ہتھیلیاں دھیرے دھیرے پسینے میں بھیگنے لگی۔ آج کا ایجنڈا بہت مختصر ہے، سیکرٹری کہہ رہا تھا۔ کھٹو مل راجوانی کیس اور ڈینی۔ ہمارا سرکاری موقف یہ ہے کہ ہم ڈینی کو نہیں جانتے۔ آئی بی کے ایک افسر نے مضبوط لہجے میں اعتراض کیا۔ پھر اس کے نام کو ایجنڈے پر کیسے لایا جا سکتا ہے؟ اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں کہ یہ اجلاس آف دی ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اس کی کارروائی کہیں رپورٹنگ نہیں ہوگی۔ یہ صرف اور صرف ایک بریفنگ ہے، دو طرفہ بریفنگ۔ آپ لوگ مجھے بریف کریں گے، میں صوبے کے بہتر مفاد میں آپ کو بریف کروں گا۔ ہم عمدہ چائے پیئیں گے اور پھر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے۔ صوبائی سطح پر شاید یہ سب اسی طرح ممکن ہو جیسا آپ فرما رہے ہیں۔ آئی بی والے نے دوبارہ زبان کھولی۔ اگر سر ہم ایک فیڈرل ایجنسی کی نمائندگی کرتے ہیں، ہمیں یہاں ہونے والی ہر سرگرمی کی روزانہ رپورٹ اسلام آباد کو فراہم کرنی ہوتی ہے۔ ہمارے لیے کچھ بھی آف دی ریکارڈ نہیں ہوتا۔ اسلام آباد کی ضرورت کے تحت ہم کہیں بھی جھانک لیتے ہیں۔ اس میٹنگ اور خاص طور پر اس ایجنڈے کے دوسرے نقطے کے بارے میں ہم کیا لکھ سکیں گے؟ شاید اس کا اعتراض معقول تھا۔ سب کو سانپ سونگ گیا۔ ادھیڑ عمر سیکرٹری کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یہ ہماری پوزیشن تھی جو ہم نے بتا دی۔ آپ وہ کریں جو آپ کا ڈسپلن کہتا ہے، بات ختم۔ سیکرٹری بس لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوا، پھر براہ راست آئی جی سے مخاطب ہو گیا۔ کھٹو مل راجوانی ہمارے معاشرے کا ایک ذمہ دار اور باعزت فرد ہے۔ آپ نے کل اس کے خلاف کس کی رپورٹ پر ایکشن لیا تھا؟ میں اس شخص کا نام جاننا چاہتا ہوں۔ مرکزی وزارت داخلہ کے ایک افسر کے فون پر وہ قدم اٹھایا گیا تھا اور صحیح اٹھایا گیا تھا۔ کھٹو مل کی ذاتی خوابگاہ میں اس کی مسحری کے نیچے سے ایک دسترخوان میں بندے ہوئے وہ سب زیورات برآمد ہوئے جن کی ڈکیٹی کی ایف آئی آر درج کرائی گئی تھی۔ تقریب کے کئی مہمانوں نے اپنے قیمتی اشیاء پہچان لی ہیں۔ یہ کھٹو مل کا نہیں تو اس کے کسی ملازم کا کام ہو سکتا ہے۔ نو سر، سیکرٹری نے سر جھٹک کر کہا، یہ دشمنی بھی ہو سکتی ہے۔ سوچنے والی بات ہے کہ اس جیسا باحیثیت آدمی ایسی حرکت کیوں کرے گا؟ وہ اسلام آباد میں بفرا بیٹھا ہے۔ میں فون سن کر تھک گیا ہوں۔ ہمیں یہ فائل دبانی ہوگی۔ آپ حکم کریں، اس پر عمل کیا جائے گا۔ آئی جی نے خندہ پیشانی سے کہا۔ سنا ہے کہ ایس ٹی ایف بھی اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے؟ سیکرٹری نے اول خان سے پوچھا۔ سر، فورس ہر مجرم کا پیچھا کرتی ہے، اول خان نے ادب سے جواب دیا۔ اس کے خلاف ثبوت موجود ہے، اس کا پیچھا کرنا ہماری مجبوری ہے۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے اس کے خلاف؟ سیکرٹری نے ترشی سے پوچھا۔ آئی جی صاحب بتا چکے ہیں کہ پھر وہ اپنے گھر سے کسی چوری کی طرح فرار ہوا اور سیدھا اسلام آباد پہنچ گیا۔ اول خان نے اس کے لہجے کی ترشی کو نظر انداز کر کے کہا، اس بارے میں آپ کے سامنے آئی جی صاحب سے بات ہو چکی ہے، آپ اپنے ثبوت بتائیں۔ سر، مقامی معاملات میں ہم مقامی اتھارٹی کی مدد سے کام کرتے ہیں۔ ان سے ہٹ کر ہم الگ کام کرنا شروع کر دیں تو بڑی افراتفری پھیل جائے گی۔ وہ ہمارے دست بازو ہوتے ہیں۔ وہ تو صرف گھر سے بھاگا تھا، ہتھکڑی لگنے کے خوف سے اس کا ہارٹ فیل بھی ہو سکتا تھا۔ سیکرٹری کہنے لگا، ہر شریف آدمی اپنی عزت سے ڈرتا ہے۔ اس کے فرار کو میں جرم نہیں مانتا۔ مال مسروقہ اس کے سر تھوپا گیا۔ بول تو اسے اپنے مہمانوں کو لوٹنے کی ضرورت نہیں تھی، اس نے لوٹ لیا تھا تو وہ کسی ڈفر کی طرح لوٹ کا مال بے پرواہی سے مسحری کے نیچے نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس فائل کو آپ بند سمجھیں۔ اب مجاز صوبائی اتھارٹی کی تحریری اجازت کے بغیر کوئی صوبائی اہلکار کھٹو مل کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گا۔ اے جی صاحب، اس اجلاس کے بعد اس کے کمرے کی سیل کھلوا دیں گے۔ سیکرٹری نے کھٹو مل کو وہیں تحفظ فراہم کرنے کا اعلان کیا تھا جو امریکی صدر نے گیب کے ذریعے آئزیک بیل کو دیا ہوا تھا۔ فرق یہ تھا کہ آئزیک بیل کو ملکی اور بین الاقوامی گنڈا گردی کا تحریری پرمٹ ملا ہوا تھا۔ کھٹو مل کو زبانی اور محض صوبائی سطح پر آوارہ سانڈ بنایا جا رہا تھا۔ سیاست کا وہ روپ میرے لیے بہت گنونا تھا۔ میرے معدے میں گرہیں سی پڑنے لگیں۔ عدالت میں الزامات ثابت ہونے تک وہ واقعی معزز شہری ہے۔ میں نے اندر کے ابال سے مجبور ہو کر زبان کھولی۔ آئی بی کے معزز رکن ڈینی کے نام کو ایجنڈے میں شامل کرنے پر معترض تھے۔ کھٹو مل نے ڈکیٹی کی ایف آئی آر میں ڈینی کو ملزم نامزد کیا ہے۔ کیا یہ اس کی بدنیتی کا ثبوت نہیں ہے؟ آج کراچی کی ایک حوالات میں کالو نامی ملزم موجود ہے جس نے کھٹو مل کے بارے میں ہوشربا اقبالی بیان دیا ہے۔ 2 روز پہلے کلفٹن میں دہشت گردی مچانے والے کھٹو مل کے آدمی تھے جو کسی غلط فہمی میں اپنے ہی ساتھوں اپنے 6 آدمی مارنے کے بعد وہاں سے
بھاگ گئے، یہ اسی شام کا ذکر ہے جب کھٹومل اپنے گھر میں راگ و رنگ کی ایک محفل کی میزبانی کر رہا تھا۔ یہ اس کی سفاکی اور چالاکی کی انتہا تھی کہ اپنے آدمیوں کو قتل و غارت گری کے مشن پر بھیج کر وہ گانے بجانے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میرے خاموش ہوتے ہی شرکاء میں بن بناٹ ہونے لگی۔ میرے اٹھائے دونوں نقطے مضبوط اور شاید نئے تھے۔ شرکاء کی دبی دبی سرگوشیوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ نکات بہت سو کے علم میں نہیں تھے۔ یہ نئے الزامات ہیں، سیکرٹری نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ آپ مجھے نوٹ بھجوا دیں، میں پورا معاملہ اپنے طور پر دیکھوں گا۔ ضرورت ہوئی تو اس کی پرانی فائل بھی کھل جائے گی، مگر آج وہی ہوگا جو میں نے طے کیا ہے۔ آخری فقرہ اس نے آئی جی کو مخاطب کر کے کہا تھا۔ سب سمجھ رہے تھے کہ اس وقت سیکرٹری خود نہیں بول رہا تھا، وہ ہز ماسٹر وائس بنا ہوا تھا۔ اسے اوپر سے جو حکم ملا تھا وہ سنا رہا تھا۔ کوئی مقتدر اور با اثر شخصیت کھٹومل کی آزادی کی خواہاں تھی۔ سیکرٹری اس کا اعلی کار تھا اور دوسروں کو اپنا اعلی کار بنا رہا تھا۔ آئی جی کے کمزور اور سعادت مند رویے نے اس کا حوصلہ بڑھایا ہوا تھا، ورنہ محض 2 کاغذ طلب کر کے میرے بیان کی تصدیق یا تردید کی جا سکتی تھی۔ سیکرٹری نے اپنے سامنے پڑے ہوئے سادہ پیڈ پر کچھ لکھا اور کہا، کھٹومل کے بارے میں احکام کی تعمیل کی رپورٹ ہر قیمت پر آج جانی ہے۔ یہ مسئلہ یہاں ختم ہوا، اب آتے ہیں ڈینی کی طرف۔ سر، اسے زیر بحث نہ لایا جائے، آئی بی والوں نے سیکرٹری کو سمجھانا چاہا۔ کرنل جمال دستی نے ابھی جو نئے انکشافات کیے ہیں، ان سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ 2 الگ الگ مسائل نہیں ہیں۔ کھٹومل ڈینی کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ڈینی چور یا ڈاکو نہیں ہے۔ میں ڈینی کا نام کئی بار سن چکا ہوں۔ یہاں قانون نافذ کرنے والے تقریباً تمام اداروں کے ذمہ دار افسر موجود ہیں۔ سیکرٹری کہہ رہا تھا، میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈینی اس قدر باصلاحیت اور عظیم ہے تو ہم اسے اپنی کسی سروس میں کوئی شایان شان عہدہ کیوں نہیں دیتے؟ سیکرٹری کے اس احمقانہ سوال پر کئی افراد زیر لب مسکرا دیے۔ سر، ہر قوم کے کچھ گمنام ہیرو ہوتے ہیں۔ اس بار سیکرٹری ساتھ آنے والوں میں سے ایک منحنی سا شخص کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا تھا اور خوشامدانہ لہجے میں کہہ رہا تھا، دشمن انہیں غدار قرار دیتا ہے، شاید ڈینی بیچارے کا بھی یہی معاملہ ہے۔ آج کل امریکہ اس کا دشمن ہے۔ سروس میں کیا وہ منظر عام پر بھی آیا تو امریکی اسے یہاں سے اغوا کر کے لے جائیں گے؟ یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگوں نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی ہیں۔ بیک وقت کئی لوگوں نے اس پر اعتراضات کی برمار کر دی اور وہ کھسیا کر اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ اس مرحلے پر سیکرٹری نے ایک اور احمقانہ بات چھیڑ دی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ڈینی جس کسی کے رابطے میں ہو وہ رازداری کے ساتھ مجھے آگاہ کرے۔ صوبے میں قانون سے ماورا قوتوں پر نظر رکھنا ہمارے منصب کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ یہ ہماری ثوابدید ہوتی ہے کہ ہم اپنی مصلحتوں کی بنا پر کبھی کبھی یا اکثر ان سے چشم پوشی اختیار کر لیتے ہیں۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میٹنگ کے شرکاء کا موڈ دیکھ کر سیکرٹری میرے بارے میں کھل کر اپنے دل کی بات نہ کہہ سکا۔ کالو مکرانی کے بعد وہ دوسرا باخبر آدمی تھا جسے میں نے اپنے بارے میں غیر جذباتی پایا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی مجھے $20 لاکھ کے نوٹ کی شکل میں دیکھ رہا ہو۔ میں نے سوچا، اس وقت تک خون کی حدت سے میری ہتھیلیوں کا پسینہ بھاپ بن کر اڑ چکا تھا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔